خواجہ خواجگاں قبلہ عارفاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، حضور کی بارگاہ سے حکم ہوا اجمیر شریف جا کے میرے دین کو پھیلاؤ۔ خراسان کے علاقے سے گزرتے ہوئے آپ ہندوستان کی طرف آ رہے ہیں۔ اس دور کا ایک بہت بڑا فلسفی تھا اور منطقی تھا، رافضی تھا، صحابہ کرام کا گستاخ تھا، ضیاء الدین بلخی، بہت بڑا مناظر تھا۔ اس کو پتا چلا کہ اہل سنت کے ایک شیخ کامل گزر رہے ہیں اور جن راہوں سے گزر رہے ہیں لوگوں کو کلمہ پڑھاتے جا رہے ہیں۔ وہ رہ نہ سکا، اس نے کہا میں آپ سے مناظرہ کروں گا۔ ضیاء الدین بلخی منطقی تھا، فلسفی تھا، لیکن صحابہ کرام کا گستاخ تھا۔ بعض لوگ اہل بیت کی محبت کی چادر اوڑھ کے صحابہ کی بیعت بھی کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اہل بیت کا ادب کرنے والے ہیں تو اہل سنت و جماعت ہیں۔ ہم میں کوئی نقشبندی ہے، کوئی قادری ہے، کوئی چشتی ہے، کوئی سہروردی ہے، یہ سارے اہل بیت کے سلسلے ہیں۔ نقشبندی سلسلہ، جس ہستی کی وجہ سے ہم نقشبندی لکھتے ہیں نا، وہ بخاری سید ہیں، حضرت بہاؤالدین نقشبند بخاری، حسینی سید ہیں۔ جن کے نام سے آج لوگ نقشبندی لکھتے ہیں، وہ جو نقشبند ہیں خواجہ بہاؤالدین، وہ بخاری سید ہیں، حسینی سید۔ چشتی سلسلہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، یہ بھی حسینی سید ہیں، یہ امام موسیٰ کاظم کی اولاد ہیں۔ قادری سلسلہ حضور شہنشاہ بغداد، یہ حسنی سید ہیں، امام حسن مجتبیٰ کی اولاد۔ اور سہروردی سلسلہ، ہمارے اس خطے میں اس سلسلے کو فروغ ملا تو حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کے بعد حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت، اور یہ حسینی سید۔ چاروں سلسلے اٹھا کے دیکھ لیں، ان میں سادات کرام، اہل سنت ہی اہل بیت کا ادب کرنے والے، اور یہ جو چاروں سلسلے ہیں یہ سادات ہی کے سلسلے۔ ہم اہل ادب ہیں جو اولاد رسول کا ادب کرنے والے، صبح و شام یہ دعا کرتے ہیں الہی بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوت امرد کنی ور قبول منو دست و دامانے آل رسول۔ ضیاء الدین بلخی نے کہا کہ یہ آل بیت کا ادب نہیں کرتے، میں ان سے مناظرہ کرتا ہوں۔ حالانکہ خواجہ صاحب تو خود حسینی سید ہے۔ وہ آیا خواجہ صاحب سے مناظرہ کرنے کے لیے۔ خواجہ صاحب کھانا کھا رہے تھے۔ خواجہ صاحب نے فرمایا یہ تو مناسب نہیں کہ میں کھانا کھاؤں اور تو بیٹھا رہے، تو تو بھی میرے ساتھ کھانے میں شامل ہو جا۔ اپنے ہاتھ سے روٹی کا ایک لقمہ توڑا اور ضیاء الدین بلخی کے منہ میں ڈالا۔ تعارف میں اس کا کروا چکا ہوں کہ وہ منطقی تھا، فلسفی تھا، مناظر تھا، رافضی تھا، آیا تھا آپ سے مناظرہ کرنے۔ میں یہ اعتراض کروں گا، میں یہ سوال کروں گا، کئی اعتراض سوچ کے آیا۔ خواجہ صاحب نے روٹی کا ایک ٹکڑا اس کے منہ میں ڈالا۔ جب وہ حلق سے نیچے اترا، سارا علم بھول گیا، سارا علم ذہن سے نکل گیا، سینہ سفید صاف ہو گیا، کوئی چیز نہیں رہ گئی۔ وہ سوچتا ہے کہ میں نے اعتراض کون سا کرنا ہے، ذہن میں سوال ہی نہیں آ رہا۔ وہ سوچتا ہے میں نے سوال کیا پوچھنا تھا، ذہن میں سوال ہی نہیں آ رہا۔ تردد میں ہاتھ پہ ہاتھ مارتا ہے کہ مجھے کیا ہو گیا۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں پریشان کیوں ہوتے ہو، روٹی کھا لو پھر بات کریں گے۔ دوسرا لقمہ آپ نے توڑا، اپنے ہاتھوں سے اس کے منہ میں ڈالا۔ جب دوسرا لقمہ حلق سے نیچے اترا، جو کچھ بھولا ہوا تھا وہ یاد آ گیا۔ خواجہ صاحب نے فرمایا میرے سچا ہونے کے لیے اتنی دلیل کافی ہے یا اور بھی کوئی دلیل دوں؟ اتنی دلیل کافی ہے یا اور بھی کوئی دلیل دوں؟ ضیاء الدین بلخی اٹھا، ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہے میں آج تک غلطی پہ تھا، مجھے پتا چل گیا ہے حضور نے آپ کو بھیجا ہے تو خالی علم دے کے نہیں بھیجا، قلوب پر تصرف دے کر بھی بھیجا ہے، سینوں پہ اختیار دے کے بھی بھیجا ہے، ذہنوں کو کنٹرول میں دے کے بھیجا ہے۔ اللہ کے رسول نے آپ کو شان تصرف کے ساتھ بھیجا ہے۔ خواجہ صاحب اجمیر شریف تشریف لائے، میری گفتگو کا پیغام مکمل ہو گیا۔ درد کی دولت اہل درد کے سینوں سے ملے گی۔ اولیاء کے سینے وہ ہیں جنہوں نے حضور کے سینہ پاک سے سلسلہ در سلسلہ فیض لیا۔ خواجہ صاحب جب اجمیر میں تشریف لائے،
تو راجہ پتہ نے پابندی لگا دی کہ مسلمانوں کے ساتھ تجارت نہیں کی جائے گی، یہ درویش سودا خریدیں تو کوئی دکاندار ان کو سودا نہیں دے گا۔ شام کا وقت ہوا، چراغ نہیں جلے۔ خواجہ صاحب نے حیران ہو کے درویشوں سے پوچھا آج خانقاہ پہ چراغ کیوں نہیں جلائے؟ انہوں نے کہا جی سارا دن اجمیر کے بازاروں میں پھرتے رہے ہیں، کسی دکاندار نے تیل ہمارے ہاتھوں بیچا ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں راجہ نے پابندی لگائی ہے کہ ان مسلمانوں کے ہاتھوں تیل نہیں فروخت کرنا تاکہ رات کے وقت ان کی خانقاہ پہ اندھیرا رہے اور یہ ہمارا علاقہ چھوڑ کے چلے جائیں۔ خواجہ صاحب نے فرمایا پانی لاؤ۔ وہ کوزہ لے کے آئے، برتن میں ہاتھ دھلائے، وہ پانی جو آپ کے ہاتھوں سے لگ کے گرا تھا، خواجہ صاحب نے فرمایا یہ پانی چراغوں میں ڈالو، آج یہ پانی تیل کا کام کرے گا۔ آپ کو سمجھ آئی ہے یا نہیں؟ اقبال تڑپ اٹھے۔ اقبال کہتے ہیں جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں۔ بجھے ہوئے چراغ کو یہ پھونک مارتے ہیں، بجھا ہوا چراغ روشن ہو جاتا ہے۔ حالانکہ دنیا کا اصول تو یہ ہے جلتے ہوئے چراغ کو پھونک ماریں، پھونک سے چراغ بجھتے ہیں، پھونک سے چراغ جلتے نہیں۔ پر اقبال کہتے ہیں جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی، یہ پھونک مارے بجھا ہوا چراغ روشن ہو جاتا ہے۔ درد کی دولت ملے گی تو اہل درد کی بارگاہ میں آنے سے۔